تو دوستو آج کا موضوع ہے توبہ۔ کیا ہے؟ توبہ۔ اللہ کے حضور توبہ کریں، اللہ کو منائیں کہ اللہ کا عذاب ٹل جائے۔ یہ بے موسمی بارشیں، یہ اتنا سارا سیلاب، یہ اتنی سارے حالات جو آج ہمارے ملک کے بن چکے ہیں، میں نے ابتدائی جملے میں کہا لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اب اس کو راضی کرنے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ اس انسان مسلمان کلمہ گو آدمی اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کے گھر میں جمع ہو اور اللہ کے حضور 2 رکعت توبہ کے نوافل ادا کرنا شروع کرے۔ التائب من الذنب كمن لا ينذنب له او كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ پیدا جئی مخلوق کیتا او سب دارو زرسانے جڑا موت حیات دا خالق ہے او مالک رب رحمان۔ مخلوق دی خاص ہدایت کیتے جس بھیجیا اے قرآن، اس دی عبادت کر تو عمر جڑا داتا رب رحمان۔ محبت سے، عقیدت سے، بلند آواز سے افضل درود ابراہیمی نماز والا سارے حضرات پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو، اللہ رب العزت کی کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ اور آقا نامدار تاجدار مدینہ سرور سینہ فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ذخائر میں سے چھوٹی سی حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم رب ذوالجلال اس ناچیز طالب العلم نالے کو حق حق سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سمجھنے اور سمجھانے کے بعد مل کر دعا مانگیں گے اللہ ہم سب کو بلکہ تمام عالم اسلام مرد و عورت چھوٹے بڑے کو اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت جو صورت حال چل رہی ہے ایسے لگتا ہے جیسے
اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ اتنے لوگ بے گھر ہوئے ہوں، یہ بھی کبھی نہیں سنا گیا اور دیکھا گیا کہ مساجد میں بارش کے لیے دعائیں تو کی جاتی تھیں، یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ مولوی صاحب، امام صاحب، قاری صاحب اب دعا کریں کہ بارش تھم جائے، رک جائے۔ کسی کا دوستو کوئی قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے، ہماری نافرمانیاں عروج کو بلکہ کراس کر چکی ہیں۔ ہم اتنے گندے ہو گئے ہیں، اتنے بیکار ہو گئے ہیں، اتنے سیاہ کار ہو چکے ہیں کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، برائی کو برائی سمجھتے ہی نہیں، غلط کو غلط سمجھتے ہی نہیں، سیاہی کو سیاہی سمجھتے ہی نہیں، بلکہ حالت یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتے ہوئے فخر کرتا ہے کہ میں نے شراب پی رکھی ہے۔ ماں بہن بیٹی کی کسی کی عزت لوٹ کر چوراہوں میں دوستوں کو ایام بتانے لگتا ہے کہ میرا فلاں سے یاد رکھنا دوستو، جب یہ حالات بنتے ہیں ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے، جب بندہ اس لمٹ اور اس حد کو کراس کرتا ہے تو پھر ایسے عذاب الہی آتی ہیں۔ پھر بھی ہم اسی چیز کو ناراض نہ ہونا، ہم بھی آپ کے معاشرے کا ایک حصہ ہے۔ علماء، خطباء، مفسرین، محدثین، جتنے بھی دینی طبقات سے وابستہ لوگ ہیں، مدارس سے یا جو بھی دیکھ لیں، وہ آپ کی اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ دکھ اور درد سے کہنا پڑتا ہے، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی ہم نے پھر بھی 2 نفل صلاۃ و توبہ کے نہیں پڑھے۔ حالات سامنے ہیں، پھر بھی رب کا خوف دل میں نہیں آیا، وہ بھگت رہے ہیں، ہم تو ٹھیک مزے سے بیٹھے ہیں۔ چاہیے تو دوستو یہ تھا، جب یہ حالات اور یہ سچویشن اور یہ صورتحال میرے اور آپ کے سامنے آئی تو ہم اپنے موبائلوں کو بند کر کے، اپنی ٹی ویوں کو بند کر کے، اپنے کیبل کے کنیکشن کو ختم کر کے مساجد کا رخ کرتے اور اللہ کے حضور روتے گڑ گڑاتے۔
ناراض نہیں ہونا، یہ درد دل ہے جو سامنے ہے، اس لیے جو ایک ترتیب چل رہی تھی، موضوع چل رہا تھا، اس سے ہٹ کر بات کرنے لگا ہوں کہ دوستو ہمارا اپنا قصور ہے، ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہمارے اپنے فعل ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، دیکھ کر سبق حاصل کریں۔ قرآن نے نہیں کہا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، آپ جاؤ اطراف میں دیکھو، غور کرو، وہی واقعات اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کیے اور لوگوں کو کہا اس طرف بھی رخ کرو، ادھر بھی دیکھو، وہاں جا کے دیکھو۔ یہی بھی ایک لوگ تھے جو حد انسانیت سے جنہوں نے کراس کر لیا تھا، اللہ کا جب عذاب آیا تو بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ آج وقت ہے، ٹائم ہے، یہ میرا ایک میسج ہے، اس کو علیحدہ ریکارڈ کر کے دوستوں تک پہنچاؤ۔ خدا کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، اپنی بازاروں سے نکلو، اپنے کام سے وقت نکالو۔ یہ وقت ہے روٹھے رب کو منانے کا، اللہ کے حضور گڑ گڑانے کا، اللہ کے حضور توبہ کے نوافل ادا کرنے کا، اللہ کے حضور توبہ کرنے کا، اللہ کے حضور رجوع کرنے کا۔ یہ وقت ہے اللہ کو منانے کا۔ اور یہ یاد رکھنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ اتنا بڑا دور ہے، وہ مانے گا نہیں۔ قرآن نے اعلان کیا، میرے پاک پیغمبر کی بچھڑی اور سہنی پیاری زبان نے بھی اعلان کیا کہ رب محمد امت محمدیہ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے انتظار میں ہے۔ آؤ میری دربار میں آؤ مجھ سے مانگو، آؤ میرے حضور سربا سجود ہوو، آؤ اپنے آنکھوں سے اشک بہاؤ۔ تیرا یہ اشک اور یہ تیرا آنسو زمین پہ نہیں گرے گا، رحمت کے دریا پہلے برسا دوں گا۔ تو دوستو آج کا موضوع ہے توبہ۔ کیا ہے؟ توبہ۔ اللہ کے حضور توبہ کرے، اللہ کو منائے کہ اللہ کا عذاب ٹل جائے۔ یہ بے موسمی بارشیں، یہ اتنا سارا سیلاب، یہ اتنی سارے حالات جو آج ہمارے ملک کے بن چکے ہیں، میں نے ابتدائی جملے میں کہا لگتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اب اس کو راضی کرنے کا ایک واحد طریقہ ہے کہ اس انسان مسلمان کلمہ گو آدمی اپنے گھروں سے نکل کر اللہ کے گھر میں جمع ہو اور اللہ کے حضور 2 رکعت توبہ کے نوافل ادا کرنا شروع کرے۔ قرآن نے اعلان کیا، اللہ نے کہا اپنے بندوں کو، سنیے گا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ او لوگو، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے لوگو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو۔ توبو کا معنی یہ نہیں کہا کہ علماء تم کرو،
یہ نہیں کہا کہ سیاست دان تم کرو، یہ نہیں کہا کہ دنیا دارو تم کرو، یہ نہیں کہا کہ تجارت کرنے والوں تم کرو، یہ نہیں کہا کہ نوکری کرنے والے تم کرو، نہیں 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 نہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے ایمان والو جس کے دل میں کلمہ والی دولت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنو، جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، توبو الی اللہ ہے، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو اللہ وال رجوع کرو، اللہ واللہ، اللہ کے ہاں، اللہ کے حضور سربا سجود ہو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو، رجوع کرو اللہ واللہ، لیکن توبہ ایویں نہیں، سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ یہ نہیں کہ ابھی میں نے توبہ کی، مجھ سے نکلتے ہوئے گناہ کر لوں، ہاں پھر کر لوں گا، یہ توبہ کا طریقہ نہیں ہے۔ توجہ میری طرف، توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور آئے، اللہ کی دربار میں آئے اور یوں اللہ کو منانے کی کوشش کرے۔ ہاں ہاں، اللہ کے حضور آنا تیرا کام ہے، اللہ کو منانا تیرا کام ہے، اپنے آنکھوں سے اشک اور آنسو کا بہانا تیرا کام ہے۔ میں نے کئی جمعہ پہلے بھی یہ گفتگو میں کہا تھا، دنیا والوں، دو قطرے اللہ کو اتنے بڑے پیارے ہیں، اتنے بڑے سوہنے اور میٹھے لگتے ہیں، پیارے لگتے ہیں، جب بندے کے وہ قطرے زمین پہ گرتے ہیں، ابھی زمین اسے قبول نہیں کرتی، یعنی زمین پہ گرتے نہیں ہیں، اللہ رحمت کے دریا پہلے بہا دیتا ہے، موسلادھار بارشوں کی طرح اللہ کی رحمت پہلے برس پڑتی ہے۔ کہیں گے مولوی صاحب دو کرتے کیڑے کیڑے نے کون کون سے ہیں؟ آواز آنے لگی وہ ندامت کا آنسو، وہ نادم ہونے کا آنسو۔ کیا مانا، کیا مطلب؟ میری زندگی تیری زندگی گناہوں میں گزرنے لگی تھی، رب کی نافرمانی میں گزرنے لگی تھی، زندگی کا ایک ایک وقت اور ایک ایک ساتھ اور ایک ایک گھڑی اللہ کی نافرمانی میں گزرنے لگی۔ آج دل میں خیال آیا مولا میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، آج اس عالم میں جا کے کھڑا ہوں، میری آنکھوں سے بینائی چلی گئی ہے، کانوں سے سنیائی چلی گئی ہے، توجہ میری طرف، زبان سے گویائی چلی گئی ہے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا، پاؤں سے چل نہیں سکتا، بوڑھا گنہگار ہو گیا ہوں اللہ، ساری زندگی تیری نافرمانی میں میری گزر گئی ہے۔ آج دل ہی دل میں تیرا ڈر آیا ہے، دل ہی دل میں تیرا خوف آیا ہے، دل ہی دل میں تیری بڑائی آئی ہے۔ مولا میں تیری دربار میں آتا ہوں، تجھ سے معافیاں مانگتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں۔ ادھر دیکھیے گا، آواز آنے لگی، یہ ندامت والا آنسو جو روتے ہوئے اللہ کو منانے کے وقت نکل رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ میری ساری زندگی ایسے گزر گئی ہے، میں اس زندگی کے اوپر نادم ہوں، ندامت کا اشک تیری دربار میں بہا رہا ہوں۔ آواز آنے لگی، یہ قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ زور سے زور سے، میں نے ابتدا میں کہا یہ نہیں ہے کہ اللہ مانے گا نہیں، تو منا تو صحیح، دیکھ کیسے نہیں مانتا، تو آ تو صحیح، دیکھ کیسے نہیں مانتا، تو اس کے حضور سربا سجود ہو تو صحیح، دیکھ کیسے نہیں مانتا، تو اس کی دربار میں آ کے آنسو بہا تو صحیح ہے، تیری
تیرا میرا تو یہ حال ہے، اذان ہونے لگی ہم گھر میں مزے میں پڑے رہے، تیرا میرا تو یہ حال ہے، قرآن گھر میں رکھا ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، تیرا میرا تو یہ حال ہے، ناراض نہ ہونا، اللہ نے زبان تو دی ہے لیکن کبھی درود نہیں پڑھا، اللہ نے زبان تو دی ہے لیکن کبھی استغفار نہ کیا، اللہ نے پاؤں تو دیے لیکن کبھی مسجد میں نہ گئے، اللہ نے ہاتھ تو دیا لیکن کبھی قرآن نہیں پکڑا، اللہ نے دماغ تو دیا لیکن کبھی سوچا نہیں ہے، اللہ نے دل تو دیا لیکن اللہ کی یادوں کو بسایا نہیں ہے، جہاں مرضی ادھر ادھر دوڑتے پھرتے رہ جاؤ، خدا کی قسم تمہیں سکون مل ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، او میرا بندیا، اگر تو سکون چاہتا ہے، اگر تو اطمینان چاہتا ہے، اگر تو اطمینان قلبی چاہتا ہے، اگر تو دل کا سکون چاہتا ہے، او میرا بندہ، تو سن، میں نے قرآن میں تیرے لیے 1400 سال پہلے اپنے نبی پہ اتار کے یہ قرآن تیرے حوالے کر دیا تھا، توجہ میری طرف، میں ادھر جاتا ہوں سکون مل جائے، کہتا فلاں بندے کو ٹینشن آ گئی ہے، آؤٹنگ کے لیے بھیج دو، مری بھیج دو، ادھر ادھر جائے دل بہل جائے گا، قرآن کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، اگر تو دل کا سکون چاہتا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، زور سے زور سے، جب قرآن کی گونج آئے نا تو محبت سے کہا کرے کیا؟ ہاں ہاں، تو کہتا ہے مجھے پریشانی آ گئی ہے، مجھے ٹینشن آ گئی ہے، مجھے گھریلو پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، یہ فلاں ٹینشن ہے، رب کا قرآن کہتا ہے تیری ٹینشنوں کو دور کرنے والا کون ہے، پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے، بجائے ادھر جانے کے، بجائے فضول خرچی کرنے کے، ہائے اتنے لاکھوں اور ہزاروں تو بھر کے آتا ہے، تیرے محلے میں جو مسجد میں ہے ادھر کیوں نہیں جاتا؟ ہاں، ادھر تو گیا دل بہل جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہوٹلنگ کروں گا، آؤٹنگ کروں گا، کیا آؤٹنگ ہے تیری؟ وہاں تیری ساری بد نظریاں ہوں گی، وہاں تیرا سارا، اللہ معاف کرے، ایمان کمزور ہوگا، اللہ نے تجھے دل دیا ہے، اللہ نے تجھے زبان دی، اللہ نے تجھے دماغ دیا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں آؤں، قرآن کی سیر کراؤں، قرآن کہنے لگا ہے میرا بندہ، آواز آنے لگی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، ایمان والا، تیرے دل کا سرور میرا ذکر ہے، تیرے دل کا سکون میرا ذکر ہے، تیرے گھر کا چین میرا ذکر ہے، تیرے گھر کی ایک ایک، اگر سکون گھر میں چاہتا ہے، اگر سکون دل کو چاہتا ہے، اگر سکون زندگی میں چاہتا ہے، اگر سکون اپنے کاروبار میں چاہتا ہے، اگر سکون اپنی تجارت میں چاہتا ہے، اگر سکون اپنی دکانداری میں چاہتا ہے، اگر سکون معاشرے میں چاہتا ہے، تو بجائے ادھر ادھر جانے کے میری دربار میں آ، میرا ذکر کرنے لگ، مجھے بلانے لگ، اپنی زبان پہ میرا نام لیا کر، اپنے دل میں مجھے بسایا کر، دل میں اپنے میری یادوں کو بسایا کر، زبان سے میرا ذکر کیا کر، ذکر کرنا تیرا کام ہے، سکون دینا محمد کے خدا کا کام ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ، ہاں 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 ہاں، پکی بات ہے او میرا بندہ، اللہ دے ذکر نال تطمئن القلوب،
القلوب، جتنے تیرے ہاں میرے بندیوں سب کو کہہ دیا گیا ہے دلوں کا سکون چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو۔ اللہ کیڑے ویلے کرا، آؤ قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیا ہے اذکر اللہ، اللہ دا ذکر کر ذکرن کثیرا، بلکہ میں یوں کہوں تو مزہ ہی آ جائے، جتنا ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں، جتنا ہم سیاست دانوں کو اپنے اندر ڈسکس کرتے ہیں، جتنا ہم سیاست کو اپنے درمیان میں بیان کرتے ہیں، جتنا ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنیع کرتے ہیں، اتنا یاد تو اس سے وقت نہ خراب نہ کر، بلکہ اتنے وقت میں اللہ کا ذکر کیا کر۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ذکر کر، اللہ کتنا کرا، رب کا قرآن کا ذکران کثیرا، کثرت نال ذکر کر۔ اللہ کیویں کرا سنیے گا، قرآن کہنے لگا سبحو ہو بکرۃ و اصیلا، صبح بھی اللہ اللہ کیتی کر، رات بھی شام بھی اللہ اللہ کیتی کر۔ صبح بھی کیا کہا کر اللہ، ہاں ہم نے تو نام لے، نام کیا، ہمیں تو 8ویں دن رب یاد آتا ہے کہ مسجد میں آ کے جمعہ پڑھتے ہیں، ذرا نہیں ہونا، ہمیں 8ویں دن رب یاد آتا ہے کہ آج جمعہ ہے جی، وہ بھی اسی وقت آئیں گے جب خطبے کا وقت ہوگا۔ چڈو جی مولویاں دے تقریراں نے کی سننا، بس نماز پڑھو، میں سرائکیے جا کے گیڑ کڈھو تو واپس آ ونجو۔ ہمارے تو جمعہ گیڑ والا ہے، ہماری تو یہ ساری زندگی بس اس طرح ہے جیسے آتے ہیں، رب پہ احسان کر دیا اور 2 رکعت جمعہ پڑھ کے چلے گئے، اور پھر وہی یہاں سے جمعہ پڑھا وہاں لگا دیا وہی LCD اور وہی ٹی وی اور وہی فلم وہی گانے۔ سبحان اللہ، جب یہ حالت ہوگی تو پھر اسی طرح کی بارشیں اور اسی طرح کے حالات ہوں گے۔ جب میری یہ حالت ہوگی تو یہی کچھ دینا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ جب رب کی یادیں دل میں بسے گی تو تھوڑا ہوگا، بولیں گے برکتیں خود ڈالے گا۔ جب دل میں اللہ کی یادیں ہوں گی، ہائے جب زندگی شریعت کے مطابق ہوگی، جب ذکر اللہ زبان پہ ہوگا، اور دنیا والوں پھر ادھر ادھر نہیں سنتے رہتے ہیں، ضرورت پڑ گئی ہے، ہائے وقت آ گیا ہے، مشکل آ گئی ہے، تکلیفیں آ گئی ہیں، آؤ میرے نبی کی صحابہ کی زندگی پڑھو، فرمایا ادھر نہیں 2 رکعت نماز پڑھو، رب سے مانگو۔ ہاں مشکلیں آئی ہیں، چلو بات آ گئی، اللہ کے ذکر سے صحابی جا رہے ہیں، راستے میں ایک بندے نے پکڑ لیا، رک جاؤ، رک گئے، مال مجھے دو، مال دینے لگے، انہوں نے کہا تیاری کر، بس ابھی تجھے ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ کیسا بندہ ہے بھائی، تیرا میرے مال سے غرض ہے نا، تو مال لے لے، جان کو کیوں مارتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا تو کئی سالوں سے یہی شیوا ہے، میں مال بھی لیتا ہوں جان بھی لیتا ہوں، مال تو میرا ہی ہے لیکن جان کا بھی میں دشمن ہوں۔ توجہ میری طرف، میرے مرشد شاگرد نے، میرے نبی کے صحابی نے کہا پھر رک، میں نے 2 رکعت نماز پڑھن دے۔ سبحان اللہ، نماز شروع کی، سجدے میں ہے، اور نوجوانوں ادھر دیکھیے گا، زبان پہ جملے آئے، یا ودود یا ذا العرش المجید یا فاعل لما ترید اسألک بنور وجہک الذی ملا عرشک۔ مانگتے رہے، بلاتے رہے، یا ودود، او بہت محبتیں کرنے والا، ہاں 70 ماواں تو زیادہ پیار کردہ بندیاں نال۔ میں کہا میں کیا کہتا ہوں، آؤ سنیے گا، کہا گیا
اتنی ساری عورتیں جمع ہو کے ایک پتر نال پیار نہیں کر دیاں جتنا رب اپنے بندے سے محبت اور پیار کرتا ہے. اور بندہ اللہ تو انتظار بھی ہے بندہ ہے، اور میں اس کے کیسے اللہ والا نے کہا تھا رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے. کیڑا ویلا ہے، کون سا وقت ہے بندہ آئے اور اس کے گناہوں کو میں دھو دوں. اللہ بلانے لگے، او محبت کرنے والا، او عرش کا مالک، تیرا بندہ مشکل میں ہے. مانگتے رہے، ایک مرتبہ کا، دو مرتبہ کا، تیسری مرتبہ کہا. تھوڑی دیر گزری، کسی نے پاؤں کو ہلایا، اٹھ جا. انہوں نے سمجھا کہ وہی ہے جو میرا دشمن ہے. اس نے کہا اٹھ اللہ دا بندہ، جس وقت تو نے پہلی مرتبہ کہا یا ودود، پہلے آسمان سے لے کر ساتواں آسمان تک تیری آوازیں رب نے بلند کر دی. فرشتوں نے اجازت مانگی، اٹھ اللہ دا بندہ، میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. اللہ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے، میں اللہ سے اجازت لے کے آیا ہوں. جو ہی اٹھے دشمن وہاں مرا پڑا ہے. صحابی اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنے گھر کو چلا گیا ہے. او دنیا والوں، آج بھی وقت ہے اللہ کو منانے کا، اللہ کے حضور گر گرانے کا. ابتدائی باتوں میں جملوں میں نے کہا یہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ جو موجودہ صورتحال ہے، ایسے لگتا ہے جیسے رب ہم سے ناراض ہے. اس لیے دوستو، گھروں سے نکلو، دکانوں سے نکلو، تجارت سے نکلو، کاروبار سے نکلو، وقت نکالو اور مسجد میں آؤ. مسجد میں آ کر اللہ کو مناؤ، نمازیں پڑھو، تلاوتیں کرو، استغفار کرو، روٹھے رب کو مناؤ. تو منا، انشاءاللہ تیرے منانے کی دیر ہے، اس کے مان جانے کی دیر کوئی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. ایمان والے لوگوں، توبو توبہ کرو. دوسرا ترجمہ بڑا پیارا، توبو رجوع کرو. کس طرف رجوع کرنا ہے؟ الی اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ واللہ استغفار کرو، معافیا مانگو. بلکہ حدیث میں آتا ہے، آواز آنے لگی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا بندہ، اللہ کو منانے والا بندہ، اللہ کے حضور رجوع کرنے والا بندہ، اللہ کے حضور گڑ گڑانے والا بندہ، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ. التائب من الذنب، وہ توبہ کرنے والا جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے. یوں سمجھے جب توبہ کرتا ہے ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا بھی کوئی نہیں ہے. لیکن آج ہم من حیث القوم دیکھیں اپنے اندر، بلکہ جتنے ہم بیٹھے ہیں میں سمیت مسجد میں، دیکھیں کتنے گناہ کرتے ہیں اور کتنی توبہ کی ہم نے. ہاں، یہ خبیث چیز جب سے آئی ہے دیکھتے جا رہے ہیں. ہاں جی، وہ بھی آ گیا، فلانا بھی آ گیا، کلپس بھی آ گئے، ہر چیز. کبھی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ استغفر اللہ یہ کیا ہے. نہیں، آج سے ارادہ کریں، وعدہ کر کے جائیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے، اپنے کانوں کی حفاظت کریں گے، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کریں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنے پاؤں کی حفاظت کریں گے. خدا کی قسم جب یہ صورتحال ہوئی، یہ حالات بنے، تو انشاءاللہ پھر ایسی عذاب نہیں، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. ہم توبہ نہیں کرتے، ہم استغفار نہیں کرتے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اتنا وقت ہم نہیں نکال سکتے
24 घंटों में से सिर्फ 1 घंटा तो निकालो जिसमें नमाजें भी आए, जिसमें तिलावत भी आए, जिसमें सूरह यासीन भी आए, जिसमें ज़िक्रुल्लाह भी आए। सिर्फ 1 घंटा लगता है। सुबह की नमाज पे 10 मिनट है, ज़ुहर को 15 मिनट है, असर को 5 मिनट है, मगरिब को 10 मिनट है, इशा को 15 मिनट है। इसकी कैलकुलेशन करें, इसको तरतीब दें तो मेरे ख्याल में 35-40 मिनट बनते हैं। अरे इससे बराबर और कुछ वक्त मिलाकर 1.5 घंटा निकाल ले यार, 2 घंटे निकाल लेना तो इस 24 घंटे में से 22 घंटे नींद भी कर, 22 घंटे काम भी कर, काज भी कर, घर वालों को भी टाइम दे। हाँ, लेकिन 2 घंटे अल्लाह का जिक्र कर, नमाज पढ़, कुरान की तिलावत कर। देख तेरे घर में सुकून आता है या नहीं आता। हमने तो दूध पिलाया, माँ ने दूध पिलाया तो सामने टीवी चला। हाँ, ज़िक्रुल्लाह कहाँ गया? हमने माँ ने दूध पिलाया, आगे से टीवी चला, आगे से फिल्म चली, आगे से गाने चले, और जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो ना फरमान हुआ। फिर कहा हाँ ये हो गया, फलाना हो गया। ऐसे नहीं कहा गया कि पहली दरसगाह माँ की गोद है। जब माँ बच्चे को दूध पिलाते हुए इल्लल्लाह का जिक्र करेगी तो इंशाअल्लाह बेटा भी नेक बनेगा। ऐसे या नहीं? जब माँ ने अपने बेटू को इल्लल्लाह का और ज़िक्रुल्लाह करके दूध पिलाया था, खुदा की कसम तो बेटे भी बायज़ीद बुस्तामी जैसे पैदा हुए थे, बेटे भी पीर अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी जैसे पैदा हुए थे, बेटे भी बहाउद्दीन ज़करिया रहमहुल्लाह जैसे पैदा हुए थे, बेटे भी शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमहुल्लाह जैसे पैदा हुए थे, बेटे भी शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान जैसे पैदा हुए थे, बेटे भी अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जैसे पैदा हुए थे। ये माँ, हाँ, बल्कि दलील दूँ, एक दिन राबिया बसरी, हाय हसन बसरी ने राबिया बसरी से कहा, चलो अल्लाह वालों की बात आ गई, सुनेंगे मज़ा आ जाए। राबिया बसरी ने, हसन बसरी ने राबिया बसरी से कहा, राबिया जितने मर्जी सजदे करो, जितने मर्जी इबादतें करो, औरत नबी नहीं बन सकती। औरत नबी, सारे बोले औरत नबी। औरत वज़ीर आज़म, औरत न वज़ीर बन सकती है, न मुशीर बन सकती है, न वज़ीर आज़म बन सकती है। औरत का काम है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, ये तो अल्लाह के महबूब की घरवालियों को कहा जा रहा है, अपने घरों में रहो। सारी दुनिया की औरतें जमा करूं, अम्मा आयशा की जूते मुबारक के खाक के ज़र्रे का मुकाबला भी। अगर ये सारी चीज़ें होती तो याद रखना मेरी माँ आयशा आती, अम्मा फातिमा आती, लेकिन नहीं, औरत का काम है घरों में रहे। ये तो हमारी किस्मत शूमी हो गई है कि हमारी सरबराह भी औरतें बन गई। हाँ, नाराज ना हो ना। मैं सियासी बंदा तो नहीं, लेकिन हक बात तो कहूँगा। याद रखना हमसे तो हुद भी सियाना था। दरखान पक्षी जानते हैं ना, ये दरखान पक्षी जो है हुद, ये जब गया ना तो वापस आया तो हज़रत सुलेमान अलैहि, इंशाअल्लाह कभी मैं जुमे पे तफसीली ये वाक़या बयान करूँगा। कुरान ने इस वाक़े को बयान किया है। जब ये गैर हाजिर था तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, आज मुझे हुद नज़र नहीं आ रहा, कहाँ गया है? अगर वो आया सही बात की तो ठीक है, नहीं तो मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा। जब हुद वापस आया तो जितने परिंदे चरिंदे थे उन्होंने कहा, भाई हाज़री हुई है, हाज़री में तू नहीं था, अल्लाह का नबी बड़ा गुस्से में है, आज तेरे तो कुछ भी नहीं बचना। सियाना था, उसने कहा अच्छा। जो ही आया तो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, अल्लाह के नबी जी आपको पता है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है? फरमाया क्या हो रहा है? फरमाया मैं मुल्क सबा में गया हूँ, 2 खराबियाँ मैंने देखी हैं, एक मजहबी खराबी है, एक सियासी खराबी है। मजहबी खराबी ये है कि एक अल्लाह को छोड़कर लोग सूरज को सिजदा करते हैं। अल्लाह को छोड़कर, सारे बोले अल्लाह को छोड़कर
بولیں گے اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، جس طرح آج کا مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہوئے اللہ کو چھوڑ کر قبروں کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی درباروں پہ ٹوکرے مارتا ہے، ٹھوکرے کھاتا ہے۔ ایک اللہ کے حضور سجدہ کیا کر، یہ اللہ نے جبین تیری بنائی ہے کہ میری دربار میں جھکے، اس کے علاوہ کہیں اور یہ جبین جھکنا نہ پائے۔ مذہبی خرابی یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی، اور سیاسی خرابی انی وجدت امرأۃ تملکہم، مذہبی خرابی یہ دیکھیے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت، سیاسی خرابی یہ دیکھیے بجائے مرد کو بادشاہ بنانے کے عورت کو بادشاہ بنایا ہوا ہے۔ یہ ہدہد کی تقریر ہے، انشاءاللہ ایک جمعے کے بعد بیان ہوگی، تفصیل سے ہوگی انشاءاللہ۔ ہدہد بھی آ کے کہنے لگا ہے عورت کا کام بادشاہی وزیر مشیر بننا نہیں ہے، عورت کا کام گھر میں رہنا ہے۔ توجہ واقعہ نہ رہ جائے، حسن بصری نے کہا رابعہ جتنے مرضی سجدے کرو، عورت بادشاہ نہیں بنی، عورت وزیر اعظم نہ بنی، عورت بنی، عورت نبی نہ بنی۔ رابعہ بھی رابعہ تھی، ایسا سونا جواب دیا کہ سونے کے پانی کے لکھنے کے قابل ہے۔ کہنے لگی حسن بات تیری ٹھیک ہے، عورت نبی نہیں بنی لیکن نبی جنا تو ہے، نبی پیدا تو کیا ہے۔ عورت بادشاہ نہ بنی لیکن عورت بادشاہ پیدا تو کیا ہے۔ او حسن بصری، آج تجھے لوگ حسن بصری کے نام سے یاد کرتے ہیں، مانتی ہوں اس میں تیرا کمال ہوگا، لیکن اس کے پیچھے تیری ماں کا کمال ہے۔ جب ماں تجھے دودھ پلاتی ہوگی تو اللہ کی لوریوں سے، دودھ پلاتی ہوگی تو رب کے قرآن کے تلاوت سے، گھر کا ماحول ایسا ہوگا۔ یہ بات دل میں ایسی لگی، دماغ میں ایسی بیٹھی۔ حسن بصری نے انویسٹیگیشن کی، آئے اپنوں سے پوچھا، رشتہ داروں سے پوچھا، بتایا جائے میری ماں نے میری پرورش کیسی کی ہے۔ لوگوں نے بتایا حسن جب جب تجھے ماں دودھ پلاتی تھی پہلے 2 رکعت نماز پڑھتی تھی، پھر دودھ دیندی سی۔ گھر کا ماحول ذکر اللہ سے ہو تو بیٹے ولی اللہ بنتے ہیں، بیٹے سارے بولے بیٹے ولی اللہ بنتے ہیں، بیٹے فرما بردار بنتے ہیں۔ تو دوستو آج کا موضوع ہے توبہ کرنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ آج جمعہ کی نماز کے بعد دعا سے پہلے یا دعا کے بعد کوئی نہ جائے، بلکہ دعا کر کے ہر بندہ 2 رکعت نماز توبہ کے نفل پڑھے، ہر بندہ 2 رکعت نماز توبہ کے نفل پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ یہ تیرا جو غصہ ہے مولا، ہم اتنے قابل نہیں ہیں کہ ہم یہ تیری غصے کو برداشت کر سکے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ تو مہربان ہے۔ اللہ اپنا غضب نہیں اپنی رحمت بھیج ہمارے پاس، اللہ اپنا غصہ نہیں اپنا پیار بھیج۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے، اللہ تو رازق ہے، اللہ تو پالنے والا ہے۔ یا میرا مولا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت والا معاملہ فرما، ہمارے کرتوتوں کو نہ دیکھ، اپنی مہربانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس پانی کو تو حکم دے، یہ پانی بجائے آگے جانے کے تو نے کن کہنا ہے یہ پانی پیچھے جل جانا ہے، تو نے کن کہنا ہے اس بارش نے تھم جانا ہے۔ اللہ تو رحیم اور کریم ہے، اپنی رحمت کا تجھے واسطہ ہے، ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ ہر بندہ یہ توبہ کے نفل پڑھے اور آج سے ارادہ کرے اپنی نمازوں کو مسجد میں ادا کرے۔
پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مسجد گھروں کے قریب مسجدیں ہیں اور کہتے ہیں عذاب آ گیا، کہتے ہیں یہ سیلاب آ گیا، کہتے ہیں ارے تو نے کب اللہ کے گھر کو بھرا ہے، کب تو نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی ہے؟ سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ اللہ کا گھر ہے۔ تجھے بازار اچھی لگتی ہے، رب کا گھر اچھا نہیں لگتا۔ جب تجھے گھر اللہ کا گھر اچھا لگنے لگے گا تو پھر دیکھنا حالات کیا بنتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ اور آخر میں اعلان کروں گا انشاءاللہ یہ ترتیب چلی ہے، جو لوگ سیلاب زدگان کے لیے اور ان بیچارے جو زد میں آئے ہیں ان کے لیے مالی تعاون، اسی طرح راشن کی صورت میں جو جمع کرانا چاہے، یہ ہمارے بھائی کھڑے ہو جائے، بھائی عبد الرحمن صاحب آپ بھی، یہ عبداللہ حجازی صاحب جو اقرا صوت القرآن کے پرنسپل ہیں، اور حافظ محمد عاصم صاحب اور قاری شاہد محمود صاحب، انہوں نے ایک ترتیب بنائی ہے ماشاءاللہ، بااعتماد لوگ ہیں۔ اگلے دن بھی میں نے عصر کے وقت اعلان کیا تھا، انشاءاللہ آپ کا 1 روپیہ ہے، آپ کا 1 آنا ہے، آپ کا 1 بسکٹ کا 1 پیکٹ ہے، آپ کا 1 سوٹ کا جوڑا ہے، آپ کے کوئی چاول ہے، انشاءاللہ صحیح جگہ اور مصرف پر لگیں گے۔ تمام حضرات مجھ سماج سب مل کر سیلاب زدگان کے لیے تعاون کریں، ان کے لیے راشن، ان کے لیے کپڑے، جتنا جس سے ہو سکے اپنا تعاون ان کے ساتھ کریں۔ شاید کوئی ایک چیز اللہ کو پسند آ گئی تو دن قیامت میں یہی ہمارا دیا اللہ کو پسند آ جائے تو ہمارا بیڑے پار ہو جائیں۔ تو تمام حضرات نماز کے بعد یہ وہاں بیٹھیں گے باہر، تو آپ جس یعنی مد میں دینا چاہیں، پیسوں کی صورت میں، راشن کی صورت میں، گوشت کی صورت میں، کپڑوں کی صورت میں، تو سیلاب زدگان کے لیے اور بارش کے جو بیچارے کی وجہ سے جو حالات بنے، انشاءاللہ صحیح جگہ پر پہنچیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان لوگوں کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔